السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ معزز سامعین، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اسی کے اندر ایک رات آتی ہے جن کو ہم سب شب برات کہتے ہیں۔ یہ شب برات کا معنی اور میننگ ہے کیا؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ اردو کا لفظ ہے یا فارسی کا لفظ ہے؟ کس کا لفظ ہے یہ؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے۔ برات کے معنی ہیں بری ہونے کے، اور شب کے معنی ہیں رات۔ چونکہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے قدیم زمانے سے ان کا نام شب برات پڑ گیا۔ بعضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب شب برات کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا چاہیے، جب شب برات کا لفظ ہی فارسی زبان کا لفظ ہے تو عربی میں کہاں سے مل پائے گا؟ آئیے شب برات کے عنوان پر اور ان کی فضیلت پر ایک حدیث ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنو کلب کے پاس ہوا کرتی تھی۔ خیر القرون یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی احترام اور اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن شب برات کے تعلق سے کچھ مشہور اور غلط باتیں عوام میں رائج ہو چکی ہے، جن سے ہمیں بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ عام طور سے لوگ شب برات کو تہوار سمجھتے ہیں اور نئے کپڑے سلواتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے دو عید ہے، کہ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ ان کے علاوہ اسلام میں نہ تیسری عید تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اس موقع پر چونکہ تہوار سمجھا جاتا ہے تو بہت سے مسلمان نئے کپڑے سلواتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خاص شب برات پر نئے کپڑے سلوانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے نئے کپڑے سلوانے سے پرہیز کرے اور دین میں نئی بات پیدا کرنے سے پرہیز فرمائے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک معافی نامہ چل رہا ہے، میرے موبائل پر بھی آیا، تو میں آپ کو بتا دوں
یاد رکھیے گا جس کو ہم نے ستایا ہو یا جس کا ہمارے اوپر حق ہو تو اس سے باقاعدہ ملاقات کر کے معافی مانگی جائے۔ ہمارے رشتہ داروں میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن سے ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، ہم ان لوگوں سے معافی تو نہیں مانگتے، اور جن لوگوں کو ہم جانتے تک بھی نہیں ان کو سوشل میڈیا پر ہم لوگ معافی نامہ بھیج رہے ہیں۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ معافی نامہ بھیجنے سے بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے ذریعے سے نقصان ہوا ہے ان سے بذات خود ملاقات کر کے معافی مانگی جائے۔ اسی طریقے سے شب برات کے تعلق سے ایک حدیث عوام میں مشہور ہے، شب برات سے اگلے دن کا روزہ رکھنے سے ایک حج کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف، دوسروں کو بتائے اس کے 80 سال کے گناہ معاف۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ کسی بھی معتبر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں ہم لوگ قبرستان پر جانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے شاید ہی کسی اور موقع پر کیا جاتا ہو۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہفتہ میں 1 دن تو قبرستان چلے ہی جانا چاہیے، اس کے باوجود ہمارے یہاں پر ہفتہ میں جانے کا اہتمام نہیں۔ میرے بھائی، شریعت نے جس کام کا جو درجہ رکھا ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، نہ گھٹانے کی اجازت ہے اور نہ ہی بڑھانے کی اجازت ہے۔ شب برات کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانا پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ ثابت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس رات میں کوئی زندگی میں 1 مرتبہ بھی قبرستان چلا جائے تو کافی ہے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کبھی کبھار بھی اس رات میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر سال معمول بنا لینا اور اس کو ضروری سمجھ لینا یہ غیر مناسب بات ہے۔ اب ہم قبرستان جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قبرستان جاتے وقت ہم ٹولیاں بنا بنا کر نہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب قبرستان تشریف لے گئے تھے تو آپ اکیلے تھے، یہاں تک کہ اس بات کی خبر آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں تھی۔ تو اگر کوئی اس رات میں قبرستان جا رہا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ٹولیاں بنا بنا کر نہ جائے بلکہ اکیلا ہی جاوے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبروں پر موم بتی اگربتی جلانا حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبرستان کے اندر یا باہر میلی کی شکل نہ بنائے۔ قبرستان کے باہر چائے، حلیم، بریانی وغیرہ بانٹنے سے میلے کی شکل بن جاتی ہے، اور قبرستان جانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس رات قبرستان جایا جائے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم اس رات میں مشغول ہوں، ہم تنہا نفل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہے، جو نمازیں قضا ہو گئی ہے، ان نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے لیے دعا کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان کو بحال فرما دے، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر امن کو قائم فرما دے، اور اتحاد و اتفاق کے درس کو پڑھا دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے، اپنے لیے کریں، مرحومین کے لیے کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے کریں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مذکورہ باتوں پر